السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: یا کمیل، ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها فاحفظ انی ما اقول لک، فعالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجات وہمج رعا، اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق۔ شہادت جانگداز مولا المتقین، امام الموحدین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام جوانان حاضرین و تمام راہ روانی راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ آج پوری امت اسلامیہ کے لیے و بالخصوص پیروان امیر المومنین کے لیے یوم عظیم ہے، یوم مصیبت عظمیٰ و یوم یتیمی تشیع ہے۔ امیر المومنین مظلوم امام اس عنوان سے کہ اپنی حیات میں امیر المومنین کو ان لوگوں نے پہچانا نہیں۔ نہج البلاغہ کے ہی ایک خطبے میں امیر المومنین نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آج میں تمہارے اندر رہ کے زندگی بسر کر کے اور رخصت ہو رہا ہوں، لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ غداً ترون مقامی، آنے والے دنوں میں کل تم مجھے پہچانو گے اور حسرت کرو گے اور افسوس۔ اس وقت جب حکمران تمہارے اوپر ظالم ہوں گے، رحم نہیں کھائیں گے، اور ہر طرف سے وحشی درندوں کے حصار میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس وقت تمہیں میری قدر آئے گی۔ امیر المومنین حجت الہی ہیں و امام مسلمین، ہادی خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے لیے۔ لیکن مظلومیت امام اس حد تک ہے کہ امت نے رسول اللہ کے رحلت کے بعد اپنے امام کو امام نہیں مانا، ولی کو ولی نہیں مانا، اور اتنی سادگی سے یہ کام ہوا، حیرتناک حد تک سادہ، جس کے لیے حزب کو کچھ کرنا نہیں پڑا۔ دو حزبوں نے پوری امت کو ورغلا لیا۔ امیر المومنین کی امامت کی دوری میں 3 طبقے شامل ہیں۔ ایک احزاب، پارٹیاں سیاسی،
مخالفین اور عام مسلمین جو حزب میں بھی نہیں تھے، مخالفین بھی نہیں تھے، اور ایک طبقہ امیر المومنین کے حامیوں کا، طرفداروں کا۔ اس وقت مسلمین کے اندر، مومنین صحابہ رسول کے اندر زیر زمین رسول اللہ کی زندگی میں ہی دو پارٹیاں، دو حزبیں قائم ہو چکی تھیں، وجود میں آ گئی تھیں۔ انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، حزبی ڈھانچہ بنا لیا تھا، پارٹی باقاعدہ تنظیم بن گئی تھی، دو الگ الگ بنی تھیں اور ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ مخفی طور پر یہ دونوں تنظیمیں بنی، ایک مہاجرین کے اندر بنی جس میں 5 آدمی شامل تھے، اور ایک انصار کے اندر بنی، اس میں ظاہراً 7 سے زیادہ افراد تھے۔ یہ دو جماعتیں تشکیل پائیں۔ ہدف ان کا اقتدار حاصل کرنا تھا کہ رسول اللہ کے بعد ہم نے اس امت کا اقتدار حاصل کرنا ہے، جیسے بھی ممکن ہو۔ اگر کسی آرام دہ طریقے سے ہو سکتا ہے تو آرام دہ طریقے سے کریں، کسی پراپوگنڈے سے ممکن ہے پراپوگنڈا کریں، مخالفت سے ممکن ہوا مخالفت کریں، ہر ممکنہ طریقے سے اپنا اقتدار حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد جو یہ خبر ملی انہیں، جس کی پیشن گوئی قرآن کریم نے کی ہوئی تھی، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر یہ رسول وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم واپس پلٹ جاؤ گے اپنی سابقہ حالت پر، یا رسول اللہ کی بتائے ہوئے راستے کو آگے بڑھاؤ گے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہی یہ آیت اتری، رسول اللہ نے تلاوت کی لوگوں کے سامنے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تم سے پوچھا ہے، اس وقت جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان سے پوچھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کیا کرو گے، تم راہ رسول اللہ کو آگے بڑھاؤ گے، جاری رکھو گے، یا انقلبتم علی اعقابکم، انقلاب عقبی کرو گے، واپس جاہلیت کے زمانے میں لوٹ کر چلے جاؤ گے اور ہدایت کو چھوڑ دو گے۔ جاہلیت میں قبائلیت تھی، قوم پرستی تھی، لسان پرستی تھی اور علاقہ پرستی تھی، کوئی قانون نہیں تھا، حاکم تھا لیکن الہی نہیں تھا، قبیلے کے بڑے کو حاکم مان لیتے تھے تم۔ یہ سابقہ زمانہ تھا۔ ہدایت کے بعد اب تم نے دوبارہ عقبی انقلاب کرنا ہے یا نبوی راہ پر آگے بڑھنا ہے۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، ابھی دفن نہیں ہوئے تھے، عقبی انقلاب شروع ہو گیا، امت کا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ عام لوگ رسول اللہ کی رحلت کی خبر سن کر سوگ میں تھے، صدمے میں تھے، شدید رو رہے تھے، افسوس کر رہے تھے۔ لیکن احزاب کسی اور فکر میں تھی۔ ایک حزب نے جو انصار کے اندر قائم ہوئی تھی، اس حزب نے فوراً میٹنگ بلائی مدینہ کے مضافات میں، ثقیفہ کے مقام پر۔ ثقیفہ ایک علاقہ تھا مدینہ سے جڑا ہوا لیکن شہر سے باہر، وہاں پر انہوں نے، یہ تھا ہی انصار کا علاقہ، بنی ساعدہ کا یہ باغ تھا، یہ بنی ساعدہ کا علاقہ تھا۔ وہاں پر میٹنگ بلائی اور اس میں جمع ہوئے، اور چونکہ اس دن کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دن رسول اللہ کی وفات ہونی ہے، ہم نے اس کے بعد اقتدار اس قوم کا، ہم ملت کا حاصل کرنا ہے، اور انہوں نے پہلے سے تیاری کے مطابق فوراً میٹنگ بلا کر معمولی سی بات تمہیز کے بعد فیصلہ کر لیا۔ چونکہ 2 گروہ تھے اس حزب کے اندر،
اوس و خزرج. پھر یہ سوال اٹھا کہ انہوں نے دلائل یہ دیے کہ ہم انصار ہیں، ہم نے اسلام کی مدد کی، ہم نے رسول اللہ کی مدد کی، ہم نے انہیں دعوت دی، مدینہ مکہ میں انہیں حامی نہیں ملتا تھا، ہم نے انہیں بلا کر یہاں پر مہمان اور دعوت کی، لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے ان کی جانشینی اور امت کی قیادت، انصار کا حق ہے یہ. ان دلائل کی روشنی میں سوال یہ اٹھا کہ اوس میں سے ہو یا خزرج میں سے. دونوں قومیں پھر اختلاف کیا، چونکہ پارٹی میں دونوں نمائندے موجود تھے، اوس کے بھی اور خزرج کے بھی. طے یہ پایا کہ انہوں نے کہ ایک خلیفہ اوس کا بنے گا، ایک خزرج کا. مثلا پہلے اوس کا خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد یہ جب فوت ہو جائے تو اس کے بعد خزرج سے چنا جائے گا، اور اس طرح ترتیب رہے گی آخر تک. یہ جماعت فیصلہ کری، ابھی اٹھ نہیں پائی تھی کہ دوسری جماعت کو، دوسری پارٹی کو خبر ہوگی جو مہاجرین کے اندر تشکیل پائی ہوئی تھی پہلے سے. یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے کئی آپس میں پہلے سے خفیہ میٹنگیں رہتی تھیں، یہ موضوع زیر بحث آتا تھا ان کے، اس دن کی انتظار میں تھے، رسول اللہ کی وفات کی انتظار میں تھے. انہیں جب خبر ملی کہ انصار نے پہل کر لی ہے اور میٹنگ کر کے فیصلہ بھی کر لیا ہے، انہوں نے کفن و دفن چھوڑا، اور یہ مہاجرین میں سے تھے، یہ بھی فوراً پہنچے 3 آدمی ظاہراً، اور جا کر انصار پر اعتراض کیا کہ آپ نے اتنی جلدی میٹنگ کیوں رکھی اور پھر فیصلہ بھی کر لیا اور ہمیں شامل بھی نہیں کیا. انصار اور مہاجرین کی آپس میں کافی تو تکار ہوئی اس بات پر. انصار نے اپنے حق میں دلائل دیے کہ یہ ہمارا حق تھا، مہاجرین نے اپنے حق میں دلائل دینا شروع کیے، یہ ہمارا حق ہے. باہر کیف مہاجر پارٹی تکڑی پارٹی تھی، عدد میں کم تھے لیکن تاثیر میں زیادہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور یہ کہا کہ ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں. پھر یہی سوال اٹھا کہ انصار میں سے خلیفہ ہو یا مہاجرین میں سے، اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہاں بھی یہی طے پایا کہ پہلا خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، دوسرا انصار میں سے، اور اسی طرح تیسرا پھر مہاجرین میں سے ہوگا، چوتھا انصار میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے اسی طرح بنتا رہے گا. اس طرح سے سمجھوتا کر کے اور فیصلہ کر کے آ کے عوام جو نہ سیاسی پارٹیوں میں شامل تھے اور نہ ان ماجرا سے آگاہ تھے، سوگ میں تھے، سوگواری و عزا میں مصروف تھے، اور رسول اللہ کے دفن و جنازہ کی تیاریوں میں مصروف تھے. پارٹیاں فیصلہ کر کے وقت لگا کافی ان کو آپس میں سمجھوتا کرتے ہوئے. واپس آ کر اعلان کیا اور عوام نے سن لیا یہ اعلان. کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، خاموشی و سکوت اختیار کیا. امیر المومنین کو جب یہ خبر ملی تو حضرت نے، اس وقت رسول اللہ دفن نہیں ہوئے تھے، ابھی دفن ہونا باقی تھا، ابھی جنازہ ادا نہیں ہوا تھا، تیاریاں ہو رہی تھیں. اسی دوران انہوں نے سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، پہلے سے بنی ہوئی جماعتوں نے پہل کی اور حزبی کارروائی کر کے امت کو رخ موڑ دیا. قرآن نے جو سوال کیا تھا کہ آیا راہ نبوی جاری رکھو گے یا انقلاب عقبی کرو گے، عقبی انقلاب کا پہلا قدم اٹھایا گیا. پہلی عقب نشینی امت نے کی کہ حاکم الہی و امام و ہادی کو چھوڑ دیا. البتہ شخصیت کے طور پر مانا امیر المومنین کو، یہ ذہن میں رہے. ابھی آج عقیدت جو امیر المومنین سے ہے، یہ عقیدت اس وقت قائم رہی
امیر المومنین کی امامت کا انکار کر کے، ولایت کا انکار کر کے، حاکمیت امیر المومنین کا انکار کر کے عقیدت اپنی جگہ قائم رکھی، حتیٰ ان پارٹیوں نے بھی قائم رکھی، حتیٰ جو حاکم بنائے گئے انہوں نے بھی اپنی عقیدت قائم رکھی، احترام کرتے، امیر المومنین کے پاس جاتے، اور جب مشکلات پڑ جاتی رجوع کرتے امیر المومنین کی طرف، اور یہ کہتے بھی تھے کہ اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ کسی سے بھی پوچھتے اس وقت کہ اس وقت آپ میں سب سے افضل انسان علمی طور پر بہادری شجاعت میں کون ہے، تو وہ اپنا نہیں کہتے تھے، امیر المومنین ہی کا کہتے تھے کہ یہ ہیں۔ انہی میٹنگوں میں یہ دلائل بھی دیے گئے کہ امیر المومنین کو حاکم نہیں بننا، اپنے حق میں، مہاجرین نے اپنے حق میں دلائل دیے، انصار نے اپنے حق میں دلائل دیے، اور دونوں اس بات پر متفق تھے۔ جب بھی یہ مہاجر و انصار کی بات آتی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ نہ سارے مہاجرین وہاں شامل تھے اور نہ سارے انصار۔ مہاجرین کے اندر 5 رکنی جماعت تھی، پارٹی تھی، اور انصار کے اندر ظاہراً 7 رکنی یا کچھ زیادہ تھے، یہ جماعت الگ تھی، یہ پارٹی تھی۔ یہ ان دونوں کا فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ عوام کو سنایا گیا، عام لوگوں کو، عوام نے قبول کر لیا، خاموشی کے ذریعے قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد عملاً بیعت شروع ہوئی۔ ایک جگہ منتخب خلیفہ کو بٹھایا گیا، پارٹی انتخاب شدہ لیڈر کو بٹھایا گیا، اور بیعت شروع ہوئی۔ ایک ایک آدمی آ کر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا گیا، لیکن امیر المومنین کے ساتھ عقیدت تھی ان کی، ولایت قبول نہیں کرتے تھے، امامت نہیں مانتے تھے امیر المومنین کی۔ حتیٰ بہت اہم مواقع پر امیر المومنین کی طرف رجوع کرتے، مشورے کے لیے، فیصلے کروانے کے لیے جب پیچیدگی پیدا ہوتی، چونکہ تسلیم کرتے تھے مقام امیر المومنین کا۔ یہ پہلی عقب نشینی تھی کہ امیر المومنین کی امامت، ولایت و حاکمیت کا انکار ہوا۔ عام لوگ اس بات پر کہ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب اس فیصلے کو اگر نہ مانا گیا تو تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، قوم 2 دھڑوں میں بٹ جائے گی، یوں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ ان مصلحتوں کی وجہ سے اکثر نے خاموشی اختیار کر لی، اور بعض نے بیعت بھی کر لی، بعض نے نہیں بھی کی۔ باہر کیف چپ رہے کہ سب نے مصلحت اندیشی کر کے خاموشی سے اس معاملے کو تائید کر دیا۔ یہ پہلا ظلم تھا امیر المومنین پر رسول اللہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد بڑھتا ہی گیا۔ حتیٰ بیچ میں 3 خلفاء کا دور گزرا، اور اس میں امیر المومنین کی بہت تلخ تاریخ ہے، بہت تلخ تاریخ ہو، 25 سال، جس کو امیر المومنین خود اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ زمانہ میرے لیے ایسا 25 سال تھے جس میں گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوتی ہے، سانس رکا ہوتا ہے، نہ نیچے جاتی ہے نہ باہر آتی ہے، وہ کیفیت تھی میری 25 سال۔ اس کرب میں میں نے 25 سال گزارے ہیں، اس سختی میں میں نے گزارے ہیں۔ یہ جملات کافی ہیں امیر المومنین کے حالت کو سمجھنے کے لیے کہ گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، تکلیف دہ، جان لیوا، نہ باہر نکال سکتا ہوں اور نہ نیچے نگل سکتا ہوں۔ اس کو تشبیہ ہے، تشبیہ کے ذریعے سے اپنی پریشانی و مشکل بتائی لوگوں کو کہ اگر غور کریں کہ 25 سال میں کیا انسان، یعنی ایسے حالات ہیں کہ نہ چپ رہ سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ برداشت کر سکتا ہوں اس کو، نہ اظہار کر سکتا ہوں اس کا۔ اس صورتحال سے دوچار ہوں میں۔ بظاہر امیر المومنین اب تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد بعنوان خلیفہ رسول انتخاب ہوئے، خلیفہ چہارم، اور یہاں سے علی کی مظلومیت بڑھ جاتی ہے، نہ کہ ختم ہو جاتی ہے، مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
اور بہت بڑھ جاتی ہے، ناقابل تصور حد تک امیر المومنین کی مظلومیت اس مرحلے میں بڑھ جاتی ہے جبکہ اقتدار امیر المومنین کے ہاتھ آ گیا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ اب امیر المومنین کی مشکل حل ہو گئی ہے، لیکن نہ، یہاں سے مشکل اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک یہ کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں میں نے جو ہی حکومت سنبھالی 3 گروہ میرے مقابلے میں آ گئے، قاسطین، مارقین و ناقصین۔ ایک وہ تھے جنہوں نے بیعت کی اور توڑ دی، ناقصین۔ دوسرے خوارج، مارقین، اور تیسرے قاسطین، معاویہ اور اس کا لشکر و گروہ، شامی باغی۔ یہ 3 گروہ میرے مقابلے میں آ گئے۔ یہ مشرکوں میں سے، کافروں میں سے نہیں آئے، اسی امت میں سے 3 گروہ اٹھے اور امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، امیر المومنین سے جنگ شروع کر دی، امیر المومنین کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا، امیر المومنین کو ان واقعات کا ذمہ دار سمجھنا شروع کیا جو خود انہوں نے انجام دیے تھے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ خلیفہ سوم کا قتل کا ذمہ دار مجھے سمجھتے ہیں، جبکہ یہ خون انہوں نے خود بہایا ہے سازش کے تحت، اور آج خون بہا مجھ سے مانگتے ہیں کہ قاتل میں ان کے حوالے کروں۔ یہ 3 گروہ اصحاب، ایک نے جنگ جمل لڑی، ایک نے جنگ نہروان اور ایک نے جنگ صفین۔ یہ ایک مظلومیت کا پہلو امیر المومنین کا تھا جو بہت تلخ ہو گیا ہے پہلے کی نسبت۔ 25 سال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو جو نہ نیچے جاتی ہو نہ باہر، سانس روکا ہوا ہو اس نے۔ اب اس سے بھی زیادہ شدید تکلیف ہے، یہ تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہے اب حکومت میں آ کر۔ اور یہ مخالف 3 گروہ ہوتے ہیں۔ ایک چوتھا طبقہ ہے جو بظاہر امیر المومنین کے حامی ہیں، ساتھی ہیں، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں امیر المومنین کے لیے۔ وہ پارٹیاں جنہوں نے امیر المومنین کا حق، حکومت لے لیا، چھین لیا، غاصب، وہ بھی امیر المومنین کو تکلیف پہنچائی۔ جب حکومت ملی 3 پارٹیاں نئی پیدا ہوئیں، انہوں نے باقاعدہ امیر المومنین کے خلاف جنگ کی مسلحانہ، انہوں نے بھی امیر المومنین کو تکلیف پہنچائی۔ اور چوتھا گروہ امیر المومنین کے ساتھی، لشکر اپنا، حامی، طرفدار، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئے۔ تینوں کے بارے میں نہج البلاغہ میں بیان موجود ہے۔ خطبہ شکشقیہ، تیسرا خطبہ پہلے گروہ کے بارے میں جنہوں نے خلافت و حکومت سنبھال لی رسول اللہ کے بعد، ان کے بارے میں ایک خطبہ ہے۔ البتہ شاید 2 خطبے ہیں کل نہج البلاغہ میں اس موضوع پر، اور دونوں میں فقط اشارے ہیں، بہت کھلی بات نہیں ہوئی۔ دوسرے گروہ جو 3 جماعتیں ہیں، قاسطین و مارقین و ناقصین، ان کے بارے میں کافی خطبات ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطبات اپنے لشکر کے بارے میں، اپنے گروہ کے بارے میں ہیں جس نے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ یہ ناصور تھے علی کے لیے، ناصر اور ناصور، ناصر سواد کے ساتھ ہے، ناصور سین کے ساتھ۔ ناصور اس تکلیف دہ پھوڑے کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم پہ پیدا ہوتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا، بہت درد میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، ٹھیک بھی نہیں ہوتا چونکہ اپنے جسم پر ہوتا ہے۔ ایسا طبقہ جو اپنوں کے اندر پیدا ہو جائے جو بہت تکلیف دہ ہو انسان کے لیے، ان کا شکوہ امیر المومنین نے بہت کیا، دشمنوں کا نہیں کیا، غاصبوں کا نہیں کیا، مخالفوں کا نہیں کیا،
ایک دفعہ بھی خدا سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیوں میرے اتنے سخت دشمن بنے ہیں، لیکن ان ساتھیوں کا شکوہ کیا کہ یہ کیسے ساتھی مجھے ملے ہیں۔ ان کی تکلیفیں اتنی شدید تھیں کہ دشمنوں کی بھول جاتی تھی امیر المومنین کو۔ یہ اس قدر ستاتے تھے امیر المومنین کو، اس قدر دکھ دیتے تھے امیر المومنین کو کہ ان کے دکھ امیر المومنین کو بھول جاتے تھے۔ اس لیے اپنی حکومت کے زمانے میں وہ تذکرے امیر المومنین نے چھوڑ دیے سابقہ تکلیف، بلکہ ایک شخص نے ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، اس میں بنی اسد قبیلہ ہے، بنی اسد کا ایک شخص آ کر امیر المومنین سے آ کر پوچھتا ہے حکومت علی کے زمانے میں کہ آپ فرمائیے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کو بہت تکلیفیں پہنچی، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا اس وقت آپ کے ساتھ؟ امیر المومنین نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ اے برادر بنی اسد، تو بہت تنگ دل ہے اور تنگ نظر، تجھے رسول اللہ کے بعد جو مجھے تکلیف پہنچائی گئی وہ نظر آ رہی ہے، اور جو آج مجھے پہنچائی جا رہی ہے اس وقت تیری موجودگی میں، اس کی طرف تیری توجہ نہیں ہے۔ اس وقت جو تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ تکلیف، یعنی تو 25 سال پہلے والے دکھ مجھے یاد دلا رہا ہے، اور یہ نہیں پوچھتا کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت میں کس حالت میں ہوں، یہ نہیں پوچھتا۔ تو فرمایا تو بہت تنگ نظر ہے، تیری نظر اگر وسیع ہوتی تو تجھے یہ پتا ہوتا کہ ابھی مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اور تیرے زمانے میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیری موجودگی میں میں کس حال میں ہوں، اس طرف تیری توجہ ہونی چاہیے تھی۔ بہت پہلو ایسے تھے جو امیر المومنین کے لیے نہایت تکلیف دہ تھے۔ امیر المومنین جا بجا ان مسائل کا اظہار کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک ان میں سے کلام انتخاب کیا ہے جو حضرت نے اپنے شاگرد خاص کمیل ابن زیاد کو یہ بات بتائی۔ 2-3 جگہ کمیل نے امیر المومنین سے یہ مطالب نقل کیے ہیں، بہت ہی اہم مطالب ہیں۔ ان میں ایک یہی جملہ کہ کمیل کہتے ہیں ایک دن امیر المومنین نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے گئے اس مسجد سے باہر، اور جا کر فرمایا کہ یا کمیل الناس ثلاثہ، اے کمیل لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو متعلم سبیل نجات ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو عالم ربانی ہیں، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو ہمج رعا ہے۔ یہ 3 گروہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت یہ 3 گروہ موجود ہیں امیر المومنین کے زمانے میں۔ متعلم سبیل نجات جو یہ 147 نمبر حکمت ہے نہج البلاغہ میں، من کلام من لہو علیہ السلام لکمیل ابن زیاد النخعی قال کمیل ابن زیاد، کمیل یہ کہتے ہیں کہ اخذ بیدی امیر المومنین علی ابن ابی طالب فاخرجنی الی الجبان، امیر المومنین مجھے لے کر قبرستان میں لے گئے، میرا ہاتھ تھاما اور لے کر مجھے قبرستان تک چلے گئے۔ فلما اسحر، پھر وہاں پہنچ کر امیر المومنین نے ایک لمبی آہ بھری، حسرت اور افسوس کے ساتھ ایک لمبی آہ بھری امیر المومنین نے۔ تنفس الصعداء، افسوس کے ساتھ لمبی آہ بھر کر، ثم قال یا کمیل، اے کمیل الناس ثلاثہ، اے کمیل جان لو کہ لوگ 3 طرح کے ہیں۔
معاف کرنا، پہلا مطلب یہ ہے کہ اے کمیل ان هذه القلوب اوعیۃ، پہلا جملہ یہ فرمایا گیا، اے کمیل یہ دل ظرف ہیں جو خدا نے بنائے ہیں، فخیرها اوعاها، ان میں بہترین دل وہ ہے جو سب سے زیادہ علم و معرفت اور فہم رکھتا ہو، جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو وہ دل سب سے بہترین دل ہے، اور جس کی ظرفیت کم ہو، جس میں گنجائش کم ہو، جو ہدایت نہ پا سکے، وہ سب سے برا دل ہے۔ فاحفظ انی ما اقول لک، اے کمیل جو میں کہہ رہا ہوں اس کو حفظ کر، نوٹ کر، ازبر کر، یاد کر۔ الناس ثلاثۃ، لوگ تین گروہ ہیں، فعالم ربانی، پہلا دستہ، پہلا گروہ لوگوں کا وہ ہیں جو علماء ربانی ہیں، وہ علماء جن کی شخصیات الہی و ربانی ہیں، نہ پیشہ ور، ربانی علماء، الہی علماء جن کے اندر خوف خدا ہو، جو علم بھی رکھتے ہوں، با کردار بھی ہوں، اللہ کا خوف بھی ہو، جن کی شخصیت الہی شخصیت ہو، ایسے علماء علماء ربانی ہیں۔ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نِجَاتٍ، اور دوسرا گروہ ان متعلمین کا ہے جو نجات کی راہ پر نکلے ہیں، عالم ربانی نہیں بنے لیکن متعلم ہیں سبیل نجات کے۔ ان دو کے علاوہ باقی سب جو نجات کی راہوں پہ نکل پڑے ہیں یہ متعلمین سبیل نجات ہیں۔ جو بن چکے ہیں کچھ وہ علماء ربانی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی طبقات وَہَمَجٌ رَعَا، ان کے علاوہ جو باقی ہیں وہ در حقیقت ریوڑ ہے، وہ ایک ریوڑ ہے نافہم لوگوں کا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یعنی چوپایوں کی طرح ہیں، حیوانوں کی طرح ہیں، اتباع کل نائق، یہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں، جدھر ہوا جا رہی ہو یہ ادھر چل پڑتے ہیں۔ محاورہ ہے یہ، ہوا کے رخ پہ چلنا، حالات کے مطابق چلتے ہیں، حالات کا رخ دیکھتے ہیں، اس وقت حالات کیسے ہیں اسی طرح سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ریوڑ ہر پکارنے والے کے پیچھے، ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جانور ایسے ہیں، خصوصاً ان کی خاص سیٹی ہے، وہ سیٹی بجو جانور دوڑے ہوئے چل پڑتے ہیں، اونٹ بیڑ بکریاں۔ یمیلون مع کل ریح، ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں، حالات کے رخ پہ چلتے ہیں، حالات کے مخالف نہیں چلتے، اپنے مقصد کی طرف نہیں جاتے، حالات کے مطابق دیکھتے رہتے ہیں حالات کیا بنتے ہیں، ہم ان کے مطابق چلیں۔ لم یستضیء بنور العلم، علم کے نور سے روشنی ہرگز نہیں لیتے، علم کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ، اور ہرگز ایک مضبوط سہارا نہیں لیتے، پناہ نہیں لیتے، اس سے متمسک نہیں ہوتے اپنی نجات کے لیے۔ عالم ربانی، متعلم سبیل نجات، اور تیسرا طبقہ ہمجن رعا ہے۔ اس کے بعد یہ جاری ہے، یہ وصیت کمیل کو درس، خصوصی درس، اور یہ عجیب بات ہے کہ امیر المومنین نے بہت خصوصی درس اس شاگرد کو دیے ہیں، مجمع سے نکال کے باہر لے گئے۔ کتنا سعادت مند ہے یہ شاگرد امیر المومنین کا کہ اتنی بڑی کلاس میں سے امیر المومنین اس کو اٹھاتے، ہاتھ پکڑتے، اسے اٹھا کے باہر لے جاتے اور ساری راز کی باتیں اس ایک شخص کو بتاتے، اس بڑی کلاس کو کچھ بھی نہیں بتاتے تھے، اس ایک کو بتاتے۔ یہ جاری ہے، یا کمیل العلم خیر من المال،
اب آپ ایک طرف امیر المومنین کے یہ جملے رکھیں، ایک طرف باقی تمام میڈیا، خطیب، ذاکر، ماں باپ، خاندان کے چھوٹے بڑے لوگ، حالات. ہم لوگ مثلا یہی جو امیر المومنین نے ایک فارمولہ دیا ہے، ہمج رعا کی 3 خصوصیات بتائی ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی اتباع کل نائقن، ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چلتے ہیں. دوسرا یمیلون مع کل ریح، حالات دیکھ کر چلتے ہیں. تیسرا یہ بتایا کہ لم یستضیء بنور العلم، علم کے نور سے اپنے آپ کو روشن نہیں کرتے، آگاہی نہیں حاصل کرتے. وہ چوتھی یہ صفت بتائی کہ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ، کسی مضبوط سہارے پہ گرفت نہیں ڈالتے. یہ بہترین خوراک ہیں ظالموں کے لیے، غاصبوں کے لیے، مداریوں کے لیے، جو ہر آواز پہ دوڑنے والے ہوں. یہ بہترین طبقہ ہے غاصبوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو امیر المومنین کا حق غصب کر سکتے ہیں. ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جو ہر سیٹی پہ چلتے ہیں، حالات کے مطابق چلتے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، فرد اپنا جائزہ لیں کہ امیر المومنین کا یہ معیار، اس کے مطابق ہم کون ہیں؟ عالم ربانی ہیں. اس تقسیم میں جو امیر المومنین نے کی تسلیس، عالم ربانی ہیں ہم، نجات کے راستے کے متعلم و طالب علم ہیں ہم، یا ہمج رعا میں سے ہیں. ہمج رعا کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چلتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ حالات کے مطابق چلتے ہیں. ہم نے اپنی زندگیوں میں جو فیصلے کیے ہیں کس نے کروائے ہیں؟ دیکھا دیکھی، بھیڑ چال کے تحت جا رہے ہیں. جو بھی بھیڑ چال کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، امیر المومنین کی لغت میں، امیر المومنین کی کتاب میں وہ ہمج رعا ہے. یہ امت نہیں ہے، نہ بن سکتا ہے. پھر فرمایا کہ یا کمیل العلم خیر من المال، علم بہتر ہے مال سے. یحرسک وانت تحرس المال، علم تجھے بچائے گا جبکہ مال تجھے بچانا پڑتا ہے. تو مال کا گارڈ ہے جبکہ علم تیرا محافظ ہے. والمال تنقصه النفقہ، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. والعلم یزکو علی الانفاق، علم جتنا خرچ کرو اور بڑھتا ہے. وصنیع المال یزول بزوالہ، مال سے بنائی ہوئی چیز مال کے زائل ہونے سے ختم ہو جاتی ہے. وہ عزت جو مال کی وجہ سے ہو، جو ہی مال ختم ہوا وہ عزت بھی ختم ہو گئی. یا کمیل معرفت العلم دین یدان بہ، علم حاصل کرنا و معرفت دین ہے. دین یدان بہ، یہ وہ دین ہے جس کے مطابق چلنا چاہیے، جس کی اقتداء کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے. بہی یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ، علم کے ذریعے سے انسان اطاعت کرتا ہے اپنی زندگی میں. وجمیل الاحدوثۃ بعد وفاتہ، ابھی امیر المومنین آنے والا جملہ جو بیان کر رہے ہیں، جن امیر المومنین کیوں ایک شخص کو یہ خطبہ سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر مسجد کوفہ میں موجود جمعیت کو سناتے تو ان کی حالت بالکل وہی ہوتی جو ابھی آپ کی ہے. ابھی دائیں بائیں اپنے دوستوں کی حالت دیکھیں کیا ہے اس وقت، ہر ایک کس آہنگ میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل اس طرح تھے جن لوگوں سے امیر المومنین نالاں تھے، حکمت کی بات تک کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے ان کے درمیان، اس ہمج رعا کے درمیان. اس فضا میں یہ خطبہ بیان کرنا، یہ خود ایک مظلومیت علی کی داستان کا ایک ثبوت ہے. اگر یہاں پر قصیدے پڑھیں
سریلے، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ امیر المومنین کے بارے میں قصیدے شروع ہوئے یہاں پر، روز پڑھے جاتے ہیں نا، کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ اور ابھی امیر المومنین کا کلام سن رہے ہیں، اور بہت عظیم کلام، بہت راز کی بات، چونکہ راز کی بات مجمع میں نہیں کی جاتی، الگ کی جاتی ہے، دور قبرستان میں خلوت میں جہاں کوئی بھی نہیں تھا، اپنا لائق ترین شاگرد پکڑا، اور یہی ہے تعلیم و تربیت کا قانون کہ 1000 آدمی اگر ہوں اور نہ سمجھ رہے ہوں، ان سے ایک کو انتخاب کر کے یہ ساری باتیں اس کو بتائی جائیں، بہتر ہے 1000 آدمی کو بتانے سے۔ کہیں بہتر ہے۔ اب یہاں موقع محل دیکھیں کہ امیر المومنین نے مسجد میں، جہاں بھری ہوئی مسجد تھی، وہاں سے ایک کو اٹھایا، اور بار بار ایسے کیا، کئی دفعہ پہلے بھی ایسا کیا، قمیل کو دوسروں سے الگ کیا، اور باہر جا کر یہ دعائی قمیل جو آپ پڑھتے ہیں، یہ امیر المومنین مسجد میں آئے اور مسجد میں اپنے مجمع کو خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے اندر کیوں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں تمہیں دعائے خضر پڑھاؤں؟ ابھی تک آمادہ نہیں ہو، ابھی تک تم میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو دعائے خضر سیکھنے کے قابل ہو، اتنی مدت میرے ساتھ ہو، اتنی مدت علی کے ساتھ ہو، دعائے خضر کے قابل نہیں بنی، اتنی آپ میں ابھی سنجیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر یہی شاگرد گیا قمیل اور جا کر اظہار کیا کہ مولا میں آمادہ ہوں، تیار ہوں دعائے خضر کے لیے۔ اس ایک شخص کو امیر المومنین نے یہ دعا تعلیم دی۔ امیر المومنین یہ دعا اس بیزار مجمع میں نہیں پڑھتے تھے، جو اونگ رہا ہو، جو سو رہا ہو، بیزاری کے ساتھ۔ مثلا ابھی ہم اپنا جائزہ لیں کہ کس بیزاری کے ساتھ امیر المومنین کی بات سنتے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین سب سے زیادہ تکلیف ان غاصبین خلافت سے نہیں محسوس کی، سب سے زیادہ تکلیف ان سے محسوس کی جن کے درمیان جو اپنے بنے ہوئے تھے اور امیر المومنین کی بات سنتے نہیں تھے، اور بہت بیزاری کے ساتھ سنتے تھے، لا تعلقی کے ساتھ سنتے تھے، بے میلی کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک راہبر کے لیے سب سے بڑا دکھ یہی ہوتا ہے، اگر ایک دشمن اٹھ کے اس کی بات کو کہے آپ غلط کہہ رہے ہو، اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ایک راہبر کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ کہ جب اس کا پیروکار جس کو وہ بتا رہا ہو اور وہ بے رغبتی کے ساتھ سن رہا ہو، یہ خنجر سے زیادہ اثر کرتی ہے اس کے اوپر۔ اگر اس کا دشمن آ کر اس کو دشنام بھی دے کے چلا جائے، اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا، چونکہ دشمن ہے۔ لیکن اس کا اپنا طرفدار، اس کا اپنا پیروکار اس کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معرفت العلم دین یدان بہ یکسب الانسان طاعت فی حیاتہ وجمیل الاحدوثۃ بعد وفاتہ والعلم حاکم والمال محکوم علیہ۔ یا کمیل حلق خزان الاموال، مال کے گارڈ خزان، یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مال جمع کیا ہوا ہے اور سنتری ہیں مال کے۔ ایک اور نہج البلاغہ کے خطبے کے الفاظ ہیں کہ جن لوگوں نے مال کما کے ذخیرہ کر لیا ہے، یہ آئندہ نسلوں کے سنتری ہیں، چپڑاسی ہیں، مال کما کے حفاظت کر رہے ہیں اس کی کہ کوئی چور چرا کے نہ لے جائے۔ وہم احیاء، خزان حلق خزان الاموال وہم احیاء، یہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ والعلماء باقون ما بقی الدہر، اور علماء باقی ہیں حتیٰ کہ جسمانی طور پر مر بھی جائیں، جب تک زمانہ باقی ہے علماء باقی ہیں۔
العلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک دہر باقی ہے، زمانہ باقی ہے، علماء باقی ہیں. اعیانہم مفقودہ، ان کے جسم مفقود ہو گئے ہیں، موجود نہیں ہیں. وامثالہم فی القلوب موجودہ، لیکن ان کی امثال، ان کے نقش انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ ہیں. امام خمینی موجود نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن دل میں ہمیشہ موجود ہیں، پیروکاروں کے دل میں ہمیشہ موجود ہے، زندہ ہیں. یہاں آ کر ہا ہونا، ہا انا ہا ہونا. اب کمیل یہ کہتے ہیں کہ وہ اشار بیدہ الی صدرہ، کہ یہاں امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا ایسے، اور یہ جملہ بیان فرمایا. ہا انا ہا ہونا، یہ جملہ کہتے ہوئے ساتھ سینے پہ ہاتھ مارا. اے کمیل، ہا انا ہا ہونا، اس سینے کے اندر لا علما جما، اس سینے کے اندر علم ہے، بہت بڑا وسیع علم و بہت گہرا علم، علم جمع ہے، یعنی ایک سمندر ہے علم کا، گہرا اور وسیع، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ لو اصبت لہو حملہ، تلاش یہ کر رہا ہوں کہ کوئی اس علم کو لینے والا مل جائے. اصبت، لو اصبت، پالوں، کوئی مل جائے، کوئی علی کو مل جائے جو علی کا علم اٹھائے. لو اصبت لہو حملہ. بلا، امیر المومنین فرماتے ہیں البتہ اصبت لقنا غیر مأمون. حضرت فرماتے ہیں کہ بلے کچھ ملے مجھے، کچھ ایسی افراد آئے علم کے لیے، میسر آئے، لیکن قابل اطمینان نہیں تھے. غیر قابل اطمینان کچھ آئے جن پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے پیاس کا اظہار کیا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کہ پیاس حقیقی تھی یا جھوٹی تھی. بلا، البتہ اصب تو ملے مجھے، لقناً غیر مأمون علی، غیر قابل بھروسہ، غیر قابل اعتماد، غیر قابل اطمینان چند آئے. مستعملاً آلۃ الدین للدنیا، کس لیے آئے؟ تاکہ دین سیکھ کر اس کو اپنی دنیا کا آلہ بنائیں، ذریعہ بنائیں، دین کے ذریعے دنیا کمائیں. ایسے آئے بعض. وَمُسْتَظْهِرًا بِنِعْمِ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور اس لیے آئے تاکہ خدا کی نعمتوں کے ذریعے بندگان خدا پر فخر کر سکیں، روب ڈال سکیں، دبدبہ اپنا قائم کر سکیں، اپنی ابوہت و روب قائم کرنے کے لیے، دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے آئے، علم سیکھنے کے لیے. او منقادن لحملۃ الحق، معذرت نیچے چلے گئے. وہ مستظہراً بنعم اللہ علی عبادہ و بحججہ علی اولیاء، او منقادن لحملۃ الحق لا بصیرۃ لہ فی احنائہ. ایسے لوگ آئے علم حاصل کرنے کے لیے جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا. جو آئے، اول تو آئے نہیں، علم کا سمندر ان کے اندر تھا، اور اس علم کے سمندر نے ان سے کہا کہ سلونی، پوچھو مجھ سے. خود کہہ رہے کہ پوچھو مجھ سے، حاصل کرو کچھ مجھ سے. نہیں، حاصل نہیں کرتے. اور اس قدر کمی ہے ایسے پیاسوں کی کہ لشکر پورا ہے، لاکھوں کی ان کی تعداد ہے. مسجد کوفہ میں ایک کو امیر المومنین اٹھا کے، اور وہ بھی نہیں کہ اس نے خواہش کی ہو، کمیل نے کہا ہو کہ مولا مجھے کسی خلوت میں الگ سے درس دیں، خصوصی ٹائم مانگا ہو، نہ،
اسے بھی خود امیر المومنین نے دوسروں سے تھوڑا سا الگ پایا، بہتر پایا، اٹھایا اور اٹھا کے خلوت میں لے گئے، تنہائی میں لے گئے، اور وہاں جا کر اس کو تشویق دلوا رہے ہیں، حوصلہ دلوا رہے ہیں، شوق پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر کہ باقیوں میں نہیں ہے، تجھ میں ہے، تو کم از کم متوجہ ہو جائے اس چیز کی طرف۔ حضرت فرماتے ہیں چند ایک آئے جو ذہین تو تھے لیکن قابل اطمینان و قابل بھروسہ نہیں تھے، دین کو دنیا کے لیے اعلی معیشت بنانے کے لیے آئے، دین حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر، بندگان خدا کے اوپر حجت بازی کے لیے آئے، اپنے روب و دبدبے کے لیے آئے، اپنی بڑی شخصیت بننے کے لیے آئے کہ میں علامہ ہوں، اپنے دوستوں پر تفوق اور برتری جتلانے کے لیے آئے۔ اور جو ہی کوئی تھوڑا سا اگر کوئی ایک آتا ہے ایسا جس کے دل میں کوئی تھوڑا سا ہوتا ہے اثر یا صلاحیت، اس میں بصیرت کی کمی ہوتی ہے۔ دو گروہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، ایک ذہین جو حاصل کر سکتے ہیں لیکن دنیا کی خاطر دین حاصل کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت کی کمی ہے، وہ مستظہراً و بحججہ علی اولیاء او منقاداً لحملۃ الحق، یا منقاد ہے، حاملین حق کا منقاد ہے، لا بصیرت لہ فی احنائہ، ایسا کندذین ہے اچھا، اخلاص نظر آ رہا ہے اس کے اندر لیکن ہے کندذین، اس کو سکھانا علم کو ضائع کرنا ہے۔ ینقدح الشک فی قلبہ لأول عارض من شبہۃ، جو ہی دین کی طرف آتا ہے پہلا شبہ اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے وہی پک جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے۔ الا لا ذا ولا ذاکا، نہ یہ دین کا سرمایہ ہے نہ وہ دین کا سرمایہ، نہ وہ ذہین جو دنیا کی خاطر دین حاصل کرتا ہے وہ دین کا سرمایہ ہے، اور نہ یہ کندذین جو ہے اخلاص رکھتا ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، نہ یہ دین کا سرمایہ ہے۔ او منہومن باللذہ، یا لذت کا طلبکار ہے، بھوکا ہے لذت کا، سلیس القیادۃ قیاد للشہوہ، یہ وہ شخص ہے جو او منقادا لحملۃ الحق لا بصیرۃ لہ فی احنائہ، ینقدح الشک فی قلبہ لأول عارض من شبہۃ، کافی ہے یہ کسی ایک بہکے ہوئے انسان سے ملے ہوئے اس کے ذہن میں شبہ ڈالے فوراً مردد ہو جاتا ہے۔ الا لا ذا ولا ذاکا او منہومن باللذۃ سلیس القیاد للشہوہ، یہ بڑی آسانی سے خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ او مغرمن بالجمع والادخار لیس من رعاة الدین فی شیء، یہ دین کی پرواہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اقرب شیء شبہ بہم الانعام الصائمہ کذالک یموت العلم بموت حاملیہ، یہ دنیا پرست جب علم حاصل کرتے ہیں دنیا کی خاطر، ان کے مرنے سے علم بھی مر جاتا ہے۔ یہ وہ علماء نہیں ہیں جو الباقون ما بقی الدہر، اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا و اما خائفا مغمورا۔ یہ اب امام زمانہ کے بارے میں پھر بات شروع ہو جاتی ہے۔ حجت ہمیشہ خدا کی ایک حجت زمین پر قائم ہے۔ عزیزان، یہ ایک مظلومیت علی و حسرت علی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ امیر المومنین
مظہر علم الہی و معدن علم الہی و خزانہ علم الہی اس بڑے مجمع میں سے ایک شاگرد اٹھاتے ہیں، اس کو تنہائی میں لے جا کر حسرت سے سینے پر ہاتھ مار کر اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اے کاش مجھے کوئی یہ علم لینے والا مل جاتا۔ البتہ ملتے تھے علی کو، جس طرح بہت سارے تھے، جس طرح خود امیر المومنین کہتے ہیں کہ البتہ کچھ آتے ہیں دنیا کی خاطر اور کچھ آتے ہیں اخلاص کے ساتھ، لیکن کند ذہن ہوتے ہیں، سیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک مظلومیت امیر المومنین کی یہ تھی کہ جب دشمن کے مقابلے کے لیے بلاتے، جنگ صفین کے موقع پر انبار شہر کے بنگڑالو اور دمالی آ جاتے، بلاتے کسی اور کو، آتے کوئی اور۔ آج تک امیر المومنین کے ساتھیوں کو دیکھیں، ہم غور کریں، یہ طبقہ جو امیر المومنین کے حصے میں آیا ہے، پوری تاریخ میں امیر المومنین فرماتے ہیں بھلے آتے ہیں یا مجھے بھی وسیلہ بناتے ہیں دنیا کا، اپنی خواہشات کا، یا پھر اتنے کند ذہن ہوتے ہیں کہ میں ان کو کچھ سمجھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، لیتے نہیں کچھ بھی، پیاس نہیں ان کے اندر، سیکھتے نہیں ہیں، یا پھر ہوتے ہی دمالی ہیں، بنگڑالو۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ علی کی مظلومیت اس طبقے کے ہاتھوں آپ مشاہدہ کریں۔ یہ بھی نہج بلاغہ کے تیسرے حصے میں حکمت ہے، 37 نمبر، حکمت نمبر 37 ہے۔ وقال علیہ السلام وقد لقیہ عن مسیرہ الی الشام دہاقین الانبار، امیر المومنین شام میں فوج لے کر جا رہے تھے، مسیرہ الی الشام، لشکر بنایا اور لشکر کوفہ سے لے کے شام معاویہ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ اب دیکھیں امیر المومنین کو کیا میسر آئے۔ فرض کریں اگر امیر المومنین کا گزر آج پاکستان سے ایک لشکر لے کے، لشکر تکفیری کے خلاف جو عراق میں قابض ہے، امیر المومنین کا گزر پاکستان سے ہو تو جس کو پتہ چلے گا امیر المومنین گزر رہے ہیں، کراچی سے گزر رہے ہیں، لاہور سے گزر رہے ہیں، کوئٹہ سے گزر رہے ہیں، کون لوگ آئیں گے امیر المومنین کے استقبال کے لیے؟ دہاقین الانبار، دہقان، کسان، انبار شہر کے یہ لوگ آئے۔ فَتَرَجَّلُوا لَهُ وَاشْتَدُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ، امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، ترجلوا لَهُ، امیر المومنین کے لیے ترجل کر رہے تھے۔ ترجل رجل سے ہے، رجل ٹانگ کو کہتے ہیں۔ ترجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹانگ زمین پہ رکھنا، دوسری اٹھانا، پھر اٹھی ہوئی ٹانگ کو رکھنا اور رکھی ہوئی ٹانگ کو اٹھانا۔ اگر ایک ردم کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ بنگڑا، جس کو آپ اپنی زبان میں بنگڑا کہتے ہیں، ناچ، دمال۔ انہوں نے بھنگڑا شروع کر دیا۔ امیر المومنین لشکر لے کر، یہ دکھ تھا امیر المومنین کا، یہ ناصور تھے امیر المومنین کے لیے، یہ وہ تکلیفیں تھیں جنہوں نے فریاد پہ علی کو مجبور کیا۔ غاصبین خلافت کے ہاتھوں علی نے بڑا شجاعانہ مقابلہ کیا، حالت بتا دی کتنی سخت تھی، لیکن شکوہ نہیں کیا۔ ناقصین و مارکین و قاصدین، جنگیں کی ان کے خلاف، شکوہ نہیں کیا۔ لیکن یہ طبقہ اس کا شکوہ کیا، اس نے بہت تکلیف پہنچائی۔ اگر ہم امیر المومنین کے جملے پڑھیں، اس طبقے نے بہت تکلیف پہنچائی۔ ترجلو، ظاہر ہے یہ نہ ناقصین میں سے تھے، نہ مارقین میں سے، نہ قاصدین میں سے، دشمن نہیں تھے، حامی تھے اپنے، ماننے والے لیکن بنگڑالو، لی کرنے والے۔ مثلا بھی مولا علی آ جائیں، آپ کیا کرو گے ان کے سامنے؟ ان کے سامنے بھنگڑا ٹالتے ہوئے لی بس۔ پھر اس کے بعد
پوچھیں گے بھی نہیں کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہو. مولا کہ میں عراق میں تکفیری لشکر سے لڑنے جا رہا ہوں. کہا لڑ کے پھر دعا کرنا ہمارے لیے, التماس دعا. اگر آپ شہید ہو جائے ہم موم بتیاں تیار رکھی ہوئی ہیں, بعد میں لے کر آئیں گے. یا بہت زیادہ اگر ہم نے کیا تو آپ کی لاشوں پر آ جائیں گے, وہاں آ کے گریہ و ماتمداری کریں گے. ابھی ہم مصروف ہیں. دعاقین الانبار امیر المومنین کے سامنے آئے, فترجلوا لہو, بنگڑا ڈالنا شروع کیا, واشتدوا علیہ, اچھل کود شروع کی, اچھلنا شروع کیا. بین یدے فقال ما هذا الذی صنعتموہ, یہ کیا ہے جو تم انجام دے رہے ہو, یہ کیا بےہودگی ہے جو کر رہے ہو تم. امیر المومنین نے ان سے پوچھا یہ کیا حرکتیں ہیں تم کر رہے ہو. حیرت کے ساتھ, تعجب کے ساتھ, نفرت کے ساتھ کہا کہ یہ کیا کام ہے جو تم کر رہے ہو. فقالوا, انہوں نے جواب دیا بنگالیوں نے, خلق منا, یہ تو ہماری عادت ہے, ہمارا رواج ہے علاقے کا. نعظم بہ امراءنا, اس طرح سے ہم اپنے امیروں کی تعظیم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے, جب ہمارا امیر آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اس طرح سے. اب امیر المومنین ان کو جواب دیتے ہیں, واللہ, اللہ کی قسم, ما ینتفع بہذا امراؤکم, تمہارے یہ کام بنگڑے اور دمالیں تمہارے امیروں کو, اماموں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. خدا کی قسم تمہارے ان اعمال کا کوئی فائدہ تمہارے امام کو نہیں پہنچتا. اس بابت مطمئن ہو جاؤ, یہ تمہارا دمال بنگڑا میرے کسی کام نہیں. میں اگر تمہارا امیر ہوں, تمہارے ان کاموں کا مجھے ذرا برابر فائدہ نہیں پہنچ رہا, اور تمہیں پہنچ رہا ہے. وہ کہیں ٹھیک ہے مولا آپ کو نہیں پہنچ رہا لیکن ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. امیر المومنین نے فرمایا تمہیں نقصان ہو رہا ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ, اور ان اعمال کے ذریعے تم دنیا میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو, تھکا رہے ہو اپنے آپ کو. یہ فقط تھکاوٹ ہے تمہاری. وہ بنگڑا ڈالنا آسان کام نہیں ہے, سخت ہے. دمال بہت سخت کام ہے. سارا دن آدمی دمال ڈالے تھک جاتا ہے. کیا نصیب ہوا؟ دنیا میں تھکاوٹ. وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ, اور آخرت میں, دنیا میں تھکاوٹ اور آخرت میں شقاوت. یہ بھنگڑا تمہاری اخروی شقاوت و بدبختی کا باعث ہے. وما اکثر المشقہ وراءها العقاب, اور کس قدر تکلیف دہ ہے وہ تھکاوٹ جس کے بعد عذاب بھی ہوگا. ادھر تھک رہے ہو اتنے زیادہ, اس تھکاوٹ کے بعد عذاب بھی ہوگا. وَأَرْبَحَ الدَّعَى مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ, اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر وہ سکون ہے, آرام ہے, وہ نیند ہے کہ جس کے بعد جہنم تو نہیں ہے. کم از کم ایسی فعالیت, ایسی مشقت, ایسی تھکاوٹ جس کے بعد جہنم ہے, بہت خسارہ ہے کہ انسان تھک تھک کے جب پہنچے آگے جہنم. فوج لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں دمالی اور بنگڑالو. آج تک امیر المومنین کی جان چھوٹی نہیں بنگڑالوؤں سے. اس زمانے میں دمالی شروع ہوئے, ابھی تک دمالی ہی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدت کا اظہار دمال ڈالنا, بنگڑا ڈالنا. امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ میں کس کی تلاش میں ہوں, میں بھی کسی کی تلاش میں ہوں. کس کی تلاش میں؟ ابھی کمیل کے اس روایت میں بیان کیا, ہا ان ہا ہونا لعلما جما, علی کسی کی تلاش میں ہیں, صدیوں سے کسی کی تلاش میں ہیں. اس وقت ایک نظر آیا اتفاقاً, یہ کمیل, یہ دوسرا جملہ جو حضرت نے فرمایا کہ بھلے ملتے تو ہیں لیکن اتنے ذہین نہیں ہوتے. جو مخلص ہیں
ان میں سے خود ایک کمیل بھی انہی میں سے تھا، اچھا بہت تھا لیکن ذہین نہیں تھا۔ امیر المومنین نے بعد میں ایک ذمہ داری دی اسی شخص کو، اسی نیک آدمی کو، نیک آدمی نے نیکیاں بہت کی، کام خراب کر دیا۔ پھر امیر المومنین نے ڈانٹ پلائی ان کو، بہت سخت تنبیہ کی، وہ فرمایا کہ تم نیک بہت ہو لیکن صلاحیت کم ہے تمہارے اندر۔ علی کسی کی تلاش میں ہیں، خود بتا رہے ہیں میں کس کی تلاش میں ہوں؟ دوبارہ سنیں یہ جملے، اِنَّ ہَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا۔ عزیزان، علی کو وہ لوگ چاہیے جو علی کی حکمت کو سمجھیں اور اٹھائیں، تاکہ علی کی حکومت کے قیام کا ذریعہ بن سکیں، علی کی بات کو سمجھیں، علی کی آئیڈیالوجی کو سمجھیں، علی کے دین کو سمجھیں، علی کی حکمت عملی کو سمجھیں، علی کے اصولوں کو سمجھیں، اور سمجھ کر وہ نظام بنانے میں علی کی مدد کریں، ناصر بنیں، جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے علی کو ہادی امت بنایا، حجت بنایا۔ ان انصار کی تلاش میں ہیں، ان کی حسرت میں ہیں۔ اِنَّ ہَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، حسرت کے ساتھ آہ بھر کے، اس سینے کے اندر علم جمع سمندر ہے علم کا، لو اصبت لہو حملا، ای کاش اس علم کو اٹھانے والا کوئی مل جاتا، کوئی حامل علم مل جاتا مجھے۔ بلا، البتہ، اصب تو آئے ہیں میرے پاس، لقنن، بعض ذہین بھی آئے ہیں، غیر مامون علیہ، لیکن قابل اعتماد و قابل بھروسہ نہیں تھے۔ تیز ترار آئے ہیں بہت، لیکن دین کو اپنی دنیا کا آلہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ علی ان کے چہروں سے جان لیتے تھے یہ آئے تو ہیں لیکن دین کی خاطر نہیں آئے، آئے ہیں دین پڑھ کر جائیں اور اپنی دنیا کمائیں۔ بھلا اصب تو، اب یہ منظر ذہن میں ذرا رکھیں، مثلا یہاں پر امیر المومنین آئے، ہم سب بیٹھے ہوئے عاشق امیر المومنین کے، جان نثار امیر المومنین کے، ہمارے چہروں پہ دیکھیں کہ ان میں ذہین تو بہت ہیں لیکن قابل اعتماد نہیں ہیں۔ وہ کیا ذہانت ہے جو علی جس پر اعتماد نہ کریں؟ اور کچھ مخلص چہرے پائیں لیکن وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ کند ذہن ہیں، ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ بلا اصب تو، میں نے پائے کچھ غیر قابل اعتماد ذہین، مستعملاً آلۃ الدین للدنیا، جو دین کو دنیا کا ذریعہ بنانے والے، اور میں نے پائے ایسے وہ مستظہراً بنعم اللہ علی عباد و بحججہ علی اولیاء، او اصبت لقنا او اصبت منقادا، یعنی میں نے ذہین بھی پائے جن میں اخلاص نہیں پایا، اعتماد نہیں کر سکتا تھا ان پر، اور ایسے بھی پائے جن میں اخلاص نظر آیا، منقاد تھے، مطیع تھے، فرمان بردار تھے۔ لحملۃ الحق لا بصیرت لہو فی احنائے، لیکن بصیرت نہیں تھی اس کے اندر۔ یہ دو مجھے ملے طبقات، وہ چالاک، ذہین، غیر قابل اعتماد، جن میں صداقت نہیں تھی، جو اپنے چکر میں تھے۔ چند دن امیر المومنین کے ساتھ رہیں گے، پھر جا کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، اپنی دنیا بنائیں گے۔ اور وہ جو آئے اخلاص کے ساتھ، جنہیں جو میں حکم دوں مانتے ہیں، لیکن لا بصیرت لہو، بصیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ بس علی تنہا ہے، کوفہ میں علی تنہا ہے، کوفہ میں علی کو ایک شخص نہیں مل رہا جس کو اپنی بات سمجھا سکیں، جس کے ساتھ علی دل کی بات کر سکیں۔ ایک پورے مجمع میں ایک نظر آیا کمیل، اس کو اٹھا کے لے گئے باہر، جا کر بات کی اس سے، پھر اس کے بعد کمیل کو بھی چھوڑ دیا، اور امیر المومنین نے ایک نخلستان میں خود ایک کنواں بنایا ہوا تھا، اور اکثر شب کو جا کر اس کنویں کے ساتھ بات کرتے تھے، اس کے اندر بات کرتے تھے۔
ایسا امام پنگڑالو جس کے ارد گرد بہت ہوں، دمالی جس کے ارد گرد بہت ہوں، آج شہادت امیر المومنین ہے، وہ روز سوگ امیر المومنین کی، وہ ضربت امیر المومنین ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں خود امیر المومنین کو کون سی ضربیں دکھ دے رہی ہیں، کون سے زخم تکلیف دے رہے ہیں، کون سی مشکلات امیر المومنین کو تڑپا رہی ہیں۔ غم علی کیا ہے، حسرت علی کیا ہے؟ ملا ہے علی کو کوئی ایسا انسان؟ لو اصب تو اے کاش کوئی مل جاتا اس دنیا میں، بھری دنیا میں۔ ہمج رعا ملے، ہر جھنڈے کے پیچھے، ہر سیٹی کے پیچھے، ہر حالات کے مطابق جو بلایا اس کے پیچھے چل پڑے، ہر دسترخوان پہ نظر آئے، ہر ایک کے لیے زندہ باد کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ نہیں چاہیے، ہمج رعا لشکر نہیں چاہیے امیر المومنین کو۔ اس لشکر سے اٹھے، ایک کو پکڑ کے باہر لے گئے اور دل کی بات کی، شاید حکمت یہی تھی کہ یہ بعد والوں کو پہنچا دے، آنے والی نسلوں کو پہنچا دے، کہ آنے والی نسلیں میرا درد سمجھیں، علی کا درد کیا تھا، علی کا غم کیا تھا، علی کی حسرت کیا تھی، علی کو تلاش کس کی تھی، علی کسی کی جستجو میں تھے، علی بھی کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ ملتے تھے علی کو یا بنگڑے والے، یا دمالی، یا ذہین غیر قابل اعتماد، یا مخلص بے بصیرت، اور ان میں سے کوئی بھی علی کا مطلوب نہیں تھا۔ ایک چاہتا تھا میں زیادہ آپ کی خدمت میں آج ایسے نمونے پیش کروں، وقت اگرچہ گزر گیا لیکن میں دوسرا نمونہ زیادہ سرعت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، وقت نماز کا زیادہ دیر نہ ہو۔ یہ حکمت نہج البلاغہ میں ہی ہے، حکمت نمبر 289، 289۔ وقال علیہ السلام، اب جس کی تلاش میں تھے، جو چاہیے تھا اس کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ ملا امیر المومنین کو، لیکن پھر امیر المومنین فرماتے ہیں وہ کھو بھی بیٹھا ہوئے اس کو، وہ آج نہیں ہے، یعنی جب امیر المومنین کی حکومت تھی اس وقت نہیں تھا وہ۔ کان لی فیما مضی اخ فی اللہ، گزشتہ زمانوں میں میرا بھائی تھا، دینی بھائی، اللہ کی راہ میں میرا بھائی، نسبی بھائی نہیں تھا، اللہ کی راہ میں میرا بھائی تھا۔ وَقَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِ صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، اور وہ بھائی میری نظروں میں بہت عظیم تھا، میں اس کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ کیوں میری نظروں میں اتنی عظمت تھی اس کی؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی، دنیا کی حقارت نے، اس کی نگاہوں میں دنیا کی حقارت نے اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا۔ وَقَانَ خَارِجًا مِّن سُلطان بَطْنِهِ، وہ اپنے پیٹ کی حکومت سے آزاد تھا، خواہشات کی حکومت سے آزاد تھا۔ فَلَا يَشْتَهِي مَا لَا يَجِدُ، جو اس کے پاس جو نہیں ہوتا تھا اس کی خواہش ہی نہیں کرتا تھا۔ وَلَا يُكْسِرُ إِذَا وَجَدَ، اور جب مل جاتا تھا تو اسے زیادہ بٹورنے کے چکر میں نہیں ہوتا تھا۔ وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتًا، اور اکثر اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں خاموش رہتا تھا، نہ اس وجہ سے کہ اس کو بولنا نہیں آتا تھا، نہ بولنے پہ بہت قادر الکلام تھا۔ فَإِنْ قَالَ بَدَّ الْقَائِلِينَ، لیکن جب بولنے کا وقت آ جاتا تھا بڑے بڑے بولنے والوں کا ناطقہ بند کر دیتا تھا۔ وَنَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ، اور جب اسے کوئی سوال پوچھتے تھے تو وہ پیاس بجھا دیتا تھا، سیراب کن و سیر حاصل باس کرتا تھا۔ وَقَانَ ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا، وہ بہت لاغر دبلا سا اور ضعیف و مسکین لگتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بالکل ہی ناتوان و کمزور انسان ہے۔ فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ، لیکن جب جد میں آ جاتا، سنجیدگی میں آ جاتا،
فہو لیس غاب، وہ جنگل کے شیر کی طرح بن جاتا تھا، وسل واد، اور وہ وادی کے اژدہا کی مانند ہو جاتا تھا، دوستوں کے اندر ضعیف کمزور، لیکن جب وقت پڑتا تھا وہ ایک دلیر شیر بن جاتا تھا اور دشمن کے مقابلے میں اژدہا بن جاتا تھا، دشمن لرزنے لگتا تھا۔ لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله۔ پھر ایک ایک کر کے آگے مفصل خطبہ ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ ساری صفات، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا میں وہ نہیں ذکر کرتا، یہ امیر المومنین کے جس کی تلاش تھی اس کی صفات بیان کریں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ جستجو چاہیے مجھے، میں زیادہ پڑھ دیتا ہوں، عرض نہیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ لا یدلی بحجت حتی یاتی قاضیا، جب کسی باس میں پڑھتا تھا تو فیصلہ کن دلیل لے کر آتا تھا۔ وکان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثلہ، اور کسی کی ملامت نہیں کرتا تھا اگر کسی کے پاس عذر موجود ہوتا تھا، اگر عذر ہوتا کسی کے پاس عمل کا اس کی مذمت نہیں کرتا تھا۔ یسمع اعتذارہ، ہر ایک کا عذر سن لیتا تھا۔ وکان لا یشکو وجعا، کبھی بھی الا عند برئہ، وہ کبھی بھی اپنی تکلیف کا شکوہ نہیں کرتا تھا کسی کے پاس، جب تکلیف ختم ہو جاتی پھر بتاتا تھا، جب مبتلا ہوتا تھا ذکر نہیں کرتا تھا۔ وکان یقول ما یفعل، اور جو کہتا تھا وہ کرتا بھی تھا۔ ولا یقول ما لا یفعل، اور جو کرتا نہیں تھا وہ زبان پہ بھی نہیں لاتا تھا۔ وکان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، اور جب اوٹ پٹانگ باتیں ہو رہی ہوتی تھیں تو وہ چپ ہو جاتا تھا، لیکن جب بولنے کا وقت آتا تھا تو سب کو مغلوب کر دیتا تھا۔ وکان علی ما یسمع احرص من ان یتکلم، وہ بولنے پر سننے کو ترجیح دیتا تھا، بولنے کا شوق نہیں تھا، سننے کا زیادہ خواہش مند تھا۔ وکان اذا بدأہ امران ینظر ایہما اقرب الی الہوی، جب دو راستے اس کے سامنے آ جاتے تو وہ ان دو راستوں میں انتخاب کے لیے یہ دیکھتا تھا کہ میری خواہش کیا کہہ رہی ہے، خواہش جس راستے کی حامی ہوتی اس کی مخالفت کر دیتا تھا۔ فعلیکم بہذہ الخلائق، فعلیکم، تم سب کے لیے ضروری ہے یہ اخلاق، یہ صفات اپناؤ۔ فعلیکم، لازم ہے تمہارے لیے یہ اخلاق اور یہ صفات اپناؤ۔ فالزموہا، ان کے پابندی کرو۔ وتنافسوا فیہا، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو ان صفات میں۔ فإن لم تستطیعوہا، اگر سب کے سب اکٹھی نہیں کر سکتے، فاعلموا ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، سب کو چھوڑنے کے بجائے جتنا ان میں سے حاصل کر سکتے اتنی صفات حاصل کرو۔ اگر واقعاً چاہتے ہیں امیر المومنین، یہ امیر المومنین کے اپنے جملے کو میں نے آپ کی خدمت میں رباعیاں اور قصیدے اور عقیدت نہیں پڑھی، حقیقت پڑھی ہے۔ ہم عقیدت پسند لوگ ہیں، عقیدت مند ہیں، حقیقت پسند نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہاں مثلا مجلس ہو، امیر المومنین بھی موجود ہوں، سارے ذاکر بھی ہوں، امیر المومنین یہ خطبہ اپنا پڑھے نہج البلاغہ کا اور ذاکر قصیدے پڑھیں، ہم کس کی ڈیمانڈ کریں گے؟ ہم مولا علی کو کہیں گے آپ بیٹھیں، یہ خطبے آپ کے موجود ہیں کتاب میں پڑھ لیں گے، پہلے ذاکروں کو پڑھنے دیں، آپ سریں سن لیں۔ ہم جیسا پہلے کہا تھا کہ سنجیدہ قوم نہیں ہے، جدی نہیں ہے، جد نہیں ہے ہمارے اندر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علیکم بہذہ الخلائق، یہ صفات تم حاصل کرو، مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ روایات میں مفسرین نے لکھا ہے بعض نے کہ اس بائی سے مراد ابو ذر غفاری تھے۔ دو شخصیتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک عثمان ابن حنیف جو امیر المومنین کو بہت عزیز تھے، جن کی شہادت کا امیر المومنین کو بہت صدمہ ہوا، اور ایک یہ ہستی ابو ذر غفاری جو خلیفہ سوم کے زمانے میں شہید ہو گئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے بہت یاد آتا ہے یہ ساتھی، یہ چاہیے تھا مجھے ملے، وہ جو نہ علم کی طرف مائل ہیں، نہ جنگ کے لیے مائل ہیں، نہ میری بات سمجھتے ہیں، نہ
میری حکمت سمجھتے ہیں، ان سے شکوہ کیا۔ امیر المومنین عزیزان، صدیوں بعد اگر آج بھی امیر المومنین کا یہ شکوہ برطرف ہو جائے اور حسرت پوری ہو جائے، اس وقت بھی امیر المومنین فرما سکتے ہیں کہ بھلے آنے والے زمانوں میں بھی میرے بھائی ایسے تھے جن کے اندر یہ صفات تھیں اور میری نگاہوں میں بہت عظیم تھے۔ یہ نہیں تھا جنہوں نے میرے نام پر میرے لیے بھنگڑے بوٹ ڈالے، اپنے آپ کو تھکایا اور آخرت کی مشقت لی، نہ، یہ وہ تھے جو جن کا حسرت سے ذکر امیر المومنین کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اس طرح کا شیعہ بننے کی جس طرح علی چاہتے ہیں، اور اس طرح کی جس طرح علی کو حسرت ہے اس طرح کا شیعہ بننے کی اللہ ہمیں توفیق۔ آج روز شہادت علی در حقیقت علی کی عہد کا دن ہے، علی کے ساتھ عہد کا دن ہے۔ صرف روایتی رسوماتی اظہار افسوس و سوگ کر کے اور سینہ کوبی کر کے یہ کہہ دینا ہم نے سوگ علی کر لیا ہے، نہیں کیا۔ سوگ علی جاری ہے۔ علی کا سوگ اس وقت حق ادا ہوگا جس کی تلاش میں علی ہیں، جب وہ علی کو مل جائے۔ اور آج اسی عہد کا دن ہے عزیزان، اور آپ پورا کریں وہ عہد۔ ایسا نہ ہو ہم وہ ذہین ہوں جن پر علی اعتماد نہ کر سکیں، یا ہم وہ مخلص ہوں جن پر علی کہیں ان کو تو بصیرت ہی نہیں ہے، ان کو میں کیا کروں۔ ایسا نہ ہو، وہ ذہین بنے جن پر علی اعتماد کر سکیں، اور وہ مخلص ہوں جن کو علی کہہ سکیں کہ بابصیرت ہیں۔ آج خصوصیت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ خدا سے مانگیں، علی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ خدایا مجھے علی کا پسندیدہ پیروکار بنا، مجھے علی کا پسندیدہ شیعہ بنا، مجھے علی کا پسندیدہ متعلم سبیل نجات بنا، اور مجھے علی کا پسندیدہ عالم ربانی بنا، اور مجھے اس طرح سے بنا جس کے بارے میں علی نے فرمایا تھا لی کان فی ما مضی اخن، میرا ایک اللہ کی راہ میں بھائی تھا جو میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا۔ اے خدا، اگر وہ ایک بن سکتا ہے جنادہ ابن جندب یا جندب ابن جنادہ بن سکتا ہے، ابو ذر کا نام جندب ابن جنادہ، ایک چرواہا، ایک ان پڑھ چرواہا جو آدھی سے زیادہ عمر جہالیت میں بسر کر کے علی کی خدمت میں آ کر اور اتنا عظیم بن جاتا ہے، بڑھاپے میں آ کر کے علی اس کی شہادت کے بعد بھی حسرت کرتے ہیں، لاکھوں کے مجمع میں بیٹھ کر اس کو یاد کرتے ہیں۔ کیا نہیں ہو سکتا اس شہر میں اکیڈمیوں کے پڑے ہوئے اگر مکہ کی پہاڑیوں سے ایک چرواہا نکل کر اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، تو آج کے ان شہروں سے نکل کر کوئی نہیں پہنچ سکتا اس مقام تک کہ علی اس پر کہہ سکیں کہ لی کان فی ما مضی اخن، میرا ایک بھائی تھا۔ خداوند تبارک و تعالی بحق امیر المومنین سب جوانوں کو، آپ سب جوانوں کو، ہم سب کو خداوند تبارک و تعالی یہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ